السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو ایشیا اور یورپ دونوں عظیم بر اعظموں میں شامل ہے۔ ایسا ملک جس میں دبئی اور ترکی کے بعد سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ اس ملک کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں آذربائیجان کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ملک پاکستانیوں کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ ملک واقعی مسلم کنٹری ہے؟ اس ملک کا رسم و رواج کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے اب نکلتے ہیں آذربائیجان کے شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام جمہوریہ آذربائیجان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1.4 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 90ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ ملک ایشیا میں آتا ہے یا یورپ میں۔ اس کا 5% حصہ یورپ میں آتا ہے اور 95% حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کے 97% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 43% لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ اس ملک میں بولے جانے والی زبان آذری ہے، لیکن روسی زبان بھی بہت زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہے۔ یہاں انگریزی بولنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا دارالحکومت باکو ہے، جو ایک نہایت خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر میں آ کر آپ کو اٹلی کے شہر بھی جیسا احساس ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں مین میڈ واٹر ویز بنائے گئے ہیں، جن کی مدد سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی کے ذریعے بآسانی سے جا سکتے ہیں۔ دبئی اور ترکی کے بعد باکو بھی دنیا کا ایک مشہور سیاحتی مقام بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، آذربائیجان میں پین کیک کھانے کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ یہاں کے لوگ دن میں کم از کم ایک بار پین کیک ضرور کھاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ سکتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ آذربائیجان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کروڈ آئل سے نہانا بہت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک بار کروڈ آئل سے نہا لیں تو اسے زندگی بھر جلد کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی لڑکیاں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی طرح یہاں بھی لوگ چائے کے دیوانے ہیں۔ دن میں 2 بار چائے پینا معمولی بات ہے۔ یہاں کے لوگ میٹھا بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میٹھے سے جڑا ایک دلچسپ رسم و رواج ہے۔ اگر شادی کی بات ہو اور لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو میٹھی چائے پلائی تو اس کا مطلب ہے کہ شادی طے ہے، اور اگر بغیر شکر والی چائے پلائی جائے تو اس کا مطلب انکار ہے۔ آذربائیجان میں گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق ہے۔ اس جانور کی یہاں بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ دیہات میں رہنے والے لوگوں کے پاس تقریباً ہر گھر میں گھوڑے موجود ہوتے ہیں۔ آذربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والے، یعنی آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 550 قبل مسیح میں یہاں آگ کی حفاظت کرنے والے آباد تھے، جس کی جھلک آج بھی اس ملک کے کچھ علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ موجود علاقے پر 1994 میں آرمینیا نے قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ نے آج تک اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، حالانکہ ان علاقوں میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی یہاں آ کر ٹھہری تھی۔ دوستو، باکو شہر میں جا کر آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ یورپ میں ہیں۔ یہاں کی عورتوں کا لباس بھی یورپی طرز کا ہے اور پردے کا تصور بہت کم پایا جاتا ہے۔ یورپی کلچر یہاں مکمل طور پر سرایت کر چکا ہے۔ اس ملک میں آگ کی پرستش کرنے والوں کے مطابق نیا سال جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جو 20 یا 21 مارچ کو آتا ہے۔ اس دن تمام خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں تاکہ پرانی تلخیاں ختم ہو جائیں۔ رات کے وقت آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر سے چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آگ ان کی آئندہ تلخیوں کو جلا دیتی ہے۔ بچے اس دن خالی ٹوپیاں دروازہ کھٹکھٹا کر رکھ دیتے ہیں اور گھر والے ان میں کوئی نہ کوئی تحفہ ڈال دیتے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں 4000 سال سے آگ جل رہی ہے۔ اس جگہ کو نارداگ کہا جاتا ہے۔ جب آپ باکو جائیں تو ٹیکسی کے ذریعے صرف 20 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بارش ہو یا تیز ہوائیں، یہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اس آگ کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے ہائیڈرو کاربن گیس نکل رہی ہے، اور جب تک یہ گیس نکلتی رہے گی آگ جلتی رہے گی۔ اس ملک میں بے پردگی عام ہے اور شراب نوشی بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔
کہنے کو تو یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں یورپی کلچر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور سیاح اسی وجہ سے بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ آذربائیجان سوویت یونین سے سب سے پہلے آزاد ہونے والا ملک بھی ہے۔ 30 اگست 1991 کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ KFC کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ بھی آذربائیجان میں موجود ہے، جو تقریباً 17,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے، اور یہ باکو میں پرانے ٹرین اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ اس ملک میں قصبہ نو بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی جگہ دفن ہیں۔ اس مقام پر ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ آذربائیجان میں میڈیا کو مکمل آزادی حاصل نہیں ہے۔ حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ٹی وی پر نہیں دکھائی جا سکتی تاکہ ملک میں افراتفری پیدا نہ ہو۔ اگر اس ملک کی معیشت کی بات کریں تو یہ گیس، خام تیل اور قدرتی معدنیات بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ خام تیل کی برآمدات $19 بلین، گیس $1.5 بلین اور نائٹروجن اور کھاد کی برآمدات $247 ملین تک ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ آذربائیجان تیل اور گیس کی ایکسپورٹ $1.68 بلین کی اسرائیل کو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کو $18 بلین، انڈیا کو $1.64 بلین، ترکی کو $3.5 بلین کا تیل اور یونان کو $1.5 بلین کا تیل اور گیس فراہم کرتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کریں تو ایک طرف بحیرہ کیسپیئن ہے، جبکہ دیگر سرحدیں روس، داغستان، جارجیا، آرمینیا، ترکی اور ایران سے ملتی ہیں۔ دوستو، آذربائیجان پاکستان کو عزت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ آذربائیجان جب 1991 میں آزاد ہوا تو آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کر کے کچھ علاقے الگ کر دیے، جیسے 1971 کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہو گئے تھے۔ آذربائیجان کے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ یہ علاقے آذربائیجان کو واپس دیے جائیں گے، لیکن اس پر عمل نہ ہوا۔ پاکستان آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آذربائیجان کی عسکری مدد بھی کی۔ آرمینیا کے خلاف ہر قسم کی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ دنیا میں صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو آرمینیا کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ آرمینیا کی لڑائی آذربائیجان سے ہے اور آذربائیجان خود آرمینیا کو ایک ملک تسلیم کر چکا ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کی خاطر آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں جنہیں پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اسرائیل اور آرمینیا۔ اس ملک کی 97% آبادی مسلمان ہے، 1.1% مسیحی، 1% وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں اور 0.5% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.80% ہے، مطلب تقریباً پوری آبادی پڑھی لکھی ہے۔ اگر آپ اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انڈر گریجویٹ کا ایک سال کا خرچہ $1,500 سے $4,000 ہے، ماسٹرز کا خرچہ $1,500 سے $5,000 ہے اور PhD کا خرچہ $2,000 سے $5,000 تک ہے۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ سالانہ $5,000 ہے۔ اس ملک کی سب سے مشہور یونیورسٹیوں میں باکو اسٹیٹ یونیورسٹی، آذربائیجان اسٹیٹ آئل اینڈ انڈسٹری یونیورسٹی اور آذربائیجان میڈیکل یونیورسٹی شامل ہیں۔ اگر پاکستان سے آذربائیجان کے ویزے کی بات کی جائے تو آذربائیجان دو قسم کے ویزے پیش کرتا ہے، سنگل انٹری اور ملٹی انٹری۔ سنگل انٹری ویزے کی فیس $20 سے $50 تک ہے، جبکہ ملٹی انٹری کی فیس $200 ہے۔ سنگل انٹری ویزا آپ گھر بیٹھے بھی خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ASAN ویزا پورٹل کے ذریعے آپ درخواست دیں اور 3 دن کے اندر آپ کا ویزا بآسانی لگ کر آ جائے گا۔ ملک کا نظام حکومت صدارتی ہے۔ موجودہ صدر الہام علیف ہیں۔ علیف خاندان گزشتہ 45 سالوں سے اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کو منت کہتے ہیں۔ ایک منت پاکستانی $163 اور انڈین $49 کے برابر ہیں۔ ملک کے آئین کے مطابق یہ ملک مسلم نہیں بلکہ سیکولر ہے۔ اس ملک کی 80% آبادی شیعہ مسلمان اور 15% سنی مسلمان ہیں۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں تربوز کو مکھن اور بریڈ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جو ایک منفرد روایت ہے۔ اگر ہم اس ملک کے سیاحت کی بات کریں تو ہر سال سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ویزے کا سستا ہونا اور عیاشی کا عام ہونا ہے۔
باکو شہر میں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ باکو کے ٹاورز جو آگ کے شعلوں کے طرز پر بنائے گئے ہیں، اس کو فلیم ٹاورز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باکو سٹی کی ایک خوبصورت ترین تعمیرات میں سے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر آتے ہیں۔ اگر اس ملک کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں زیادہ تر سردی پڑتی ہے۔ جب بھی باکو جائیں تو حیدر علیف سینٹر ضرور دیکھیں۔ اس کی عمارت منفرد طرز تعمیر کی حامل ہے۔ یہ ایک میوزیم ہے جو جتنا باہر سے خوبصورت ہے اندر سے بھی اتنا ہی دلکش ہے۔ باکو کی نائٹ لائف پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ رات کے وقت ہر جگہ روشنیاں اور لوگوں کی رونقیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس شہر کے ساحل بھی بہت صاف ستھرے ہیں اور لوگ ان پر بہت زیادہ جاتے ہیں۔ جب بھی باکو جائیں تو کارپٹ میوزیم دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہاں آپ کو اس ملک کی ثقافت اور ہنر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ باکو آئس بی بی حیات مسجد اور آتش گاہ جہاں ایک زمانے میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ باکو کے علاوہ دیگر سیاحتی مقامات میں گوبستان راک شامل ہے جو قدرتی طور پر پتھروں کی ایسی تخلیق ہے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہوائی اڈہ باکو کا حیدر علیف ایئرپورٹ ہے۔ یہاں بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے۔ دوستو، جب بھی ترکی یا دبئی کے کسی شہر کا پلان کریں تو ایک بار آذربائیجان کے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا۔ یہاں آ کر آپ کو ایک منفرد تجربہ حاصل ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔